حضرت ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں. رسول اللہ بنو تمیم کے لوگوں سے گفت شنید کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی. اتنے میں حضرت ابو بکر اور عمر آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں حضور کے سامنے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے عمر کہ حضور کو فلاں آدمی کو اس وفد کا سردار بنا ہونا چاہیے, یعنی اس کو ہیڈ بنا دینا چاہیے. حضرت عمر نے مخالفت کی, فرمایا کہ میرے حساب سے فلاں آدمی جو ہے وہ اس وفد کا جو ہے, یہ جو وفد آیا ہے, یہ جو لوگ آئے, اس کی جماعت کا صدر یا اس کی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ اس کو ہونا چاہیے. اب تاریخ میں ان کا نام آتا ہے, وہ بعد میں ایک صحابی ہوتے ہیں, بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں, القوقع بن عمرو التمیمی, یہ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. اب حضرت ابو بکر اور عمر میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں حضور کے سامنے, حضور وفد سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان دونوں میں تکرار ہو جاتی, بحث ہو جاتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر بن الخطاب, آپ ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہیں اور آج بھی آپ نے مخالفت کی. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ان صاحب کو اس وفد کا امیر ہونا چاہیے, صدر ہونا چاہیے, ہیڈ ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں فلاں آدمی کو ہونا چاہیے. تو وہ تکرار اتنی بڑھ جاتی ہے حضور کے سامنے کہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر, آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. تو آوازیں جب بلند ہو جاتی ہیں تو وہ محفل پھر کیا ہوتا ہے, برخاست ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فوراً جبرائیل امین جو ہیں وہ وحی لے کے آتے ہیں, اور اس میں اتنے سخت الفاظ ہوتے ہیں, ذرا سنیے گا. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حضور کو, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا, یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو, زور آزمائی سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں, برباد کر دیے جائیں, ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ اکبر, اتنی سخت تنبیہ اللہ کی طرف سے آئی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب ان دونوں حضرات کو اس تنبیہ کا پتہ چلا تو خوف الہی میں ابو بکر اور عمر ایسے ڈوب گئے کہ جب بھی محفل میں آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز نہیں نکلتی تھی, آواز پست ہو جاتی تھی.